السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ عید الاضحیٰ کے اس بریک کے بعد ہم بفضل اللہ تعالی دوبارہ اپنے حدیث کے سلسلے میں دروس کی جانب آتے ہیں، اور بغیر کسی پرتکلف تمہید کے ہم آج کے سبق کی پہلی حدیث اس کا مذاکرہ کرنے کے لیے اللہ کی توفیق سے آغاز کرتے ہیں حدیث کی نص، جو کہ ہمارے پاس حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ حدیث نمبر 41 ہے، جس کا میں نے جو ٹاپک ذکر کیا ہے وہ آپ کے سامنے ریٹن موجود ہے۔ کلمہ توحید کا پڑھنا ہی ہر شخص کے لیے باعث نجات ہے۔ تو آتے ہیں حدیث کو پڑھتے ہیں۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں، جو کہ تھرڈ کیلف آف مسلمز، تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ قال، کہتے ہیں، ان رجالم، بے شک کچھ لوگ، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، اینا توفیہ، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، آپ اللہ کے پاس چلے گئے، تو کچھ صحابہ حازن علیہ، انہوں نے بڑا غم کیا آپ کی جدائی پر، حازن علیہ، حتیٰ کاد بعضهم یوسوس، او یوسوس، یہاں تک کہ حتیٰ کاد، قریب تھا کہ بعضهم، ان کے کچھ لوگ، یوسوس، وسوسہ شروع کر دیں، یا ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا جائے۔ قال عثمان، تو عثمان، وسوسہ کس بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا جو غم تھا شدید، اس کے بعد سب سے بڑا وسوسہ یہ تھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کا چھوڑا ہوا دین، اسلام، ایمان، عقیدہ، یہ بھی سب جو ہیں یہ ان کو زوال آ جائے گا یا کہ باقی رہیں گے؟ اس کی فکر بھی لاحق ہو گئی صحابہ کو۔ قال عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وَكُنْتُ مِنْهُمْ، اور میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے یہ اتنا زیادہ غم کیا آپ کی جدائی پر، اور پھر جن لوگوں کے دلوں میں اس قسم کے خیالات آنے شروع ہو گئے کہ کیا دین بھی آیا باقی رہے گا کہ نہیں۔ فبینہ انا جالس، کہتے ہیں کہ اس حال میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، کہ مر علیہ عمر، کہ میرے پاس سے عمر رضی اللہ عنہ گزرے، وسلم، اور انہوں نے سلام کہا، فلم اشعر بہی، تو مجھے پتہ نہ چلا، میں محسوس نہ کر سکا کہ انہوں نے سلام کہا ہے۔ یہ شدت غم میں جو فکر اور اندیشے تھے ان میں ڈوبے ہوئے تھے بہت زیادہ۔ فاشتکا عمر، تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب نہ ملا تو انہوں نے شکایت کی، الی ابی بکر، وہ سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور انہیں جا کر شکایت کی۔ کس بات کی؟ کہ عثمان نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ ثم اقبلا، ایک شخص متوجہ ہوا، اقبلا، پھر وہ دونوں آئے، حتی سلما، تثنیہ ہے، یہاں تک کہ دونوں جو ہیں انہوں نے سلام کہا، علیہ، مجھ پر۔ حضرت عثمان بتا رہے ہیں دونوں پھر آئے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر،
رضی اللہ عنہما، حتیٰ سلم علیہ جمیعاً، ان سب نے مجھ پہ سلام کیا. فقال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ما حملک علی اللہ ترد علی اخیک، کس چیز نے تجھے ابھارا ہے اس بات پر، انگیخت دلائی ہے، توجہ دلائی ہے کہ تو اپنے بھائی کے سلام کا بھی جواب نہ دے. ما حملہ کا، کس نے تجھے ابھارا ہے، اٹھایا ہے، اللہ اس بات پر، اللہ تردہ کہ تو نہ لوٹائے، اللہ اخیک اپنے بھائی پر، اللہ اپنے بھائی پر سلام آؤ کے سلام کو. یہ حضرت بکر پوچھ رہے ہیں حضرت عثمان سے. خود تو حضرت عثمان کہتے ہیں ما فعلت، میں نے تو کچھ نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا، سچ بولا. فقال عمر، حضرت عمر کہنے لگے بلا، کیوں نہیں، واللہ اللہ کی قسم، لقد فعلت، کہ تو نے ایسے کیا ہے. کہتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، کیونکہ ان کی بات میں حضرت ابوبکر صدیق کو یقین تھا اور حضرت ابو بکر کی بات پر حضرت عمر کو یقین تھا، اس لیے انہوں نے قسم کھا لی، لقد فعلت، کہ تو نے ایسے کیا ہے. حضرت عمر کہنے لگے. قال، حضرت عثمان کہتے ہیں قل، تو میں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، ما شعرت، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، انکا، کہ تو، صدق عثمان، عثمان نے سچ کہا ہے، قد شغلک عن ذلک، یقیناً آپ کو مصروف کر دیا تھا، مشغول کر دیا تھا، عن ذلک، اس سلام کا جواب دینے سے، امرن، ایک بڑے ہی صدمے والی بات نے، یا ایک بڑے خدشے والی بات نے. فقل، تو حضرت عثمان راوی حدیث کہتے ہیں تو میں نے کہا اجل، ہاں کیوں نہیں، ایسے ہی ہوا ہے، ایسے ہوا ہوگا. حضرت عمر بھی گزرے ہوں گے، میں انکار نہیں کرتا، انہوں نے سلام بھی کہا ہوگا، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا. قال، اب حضرت عثمان کہتے ہیں ما ہوا قلت، اللہ اکبر، جو کیا وہ چیز تھی جو میں نے کہی، وہ کیا تھی؟ قلت توفى اللہ تعالی نبیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا ہے، اپنے پاس قبض کر لیا ہے ان کی روح کو، وہ فوت ہو گئے ہیں. توفى اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں عزیز طلباء ان لوگوں کا ارادہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، وہ زندہ ہیں، نعوذ باللہ. یہ سب صحابہ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، اور صحابہ بھی وہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء تھے، خلفاء راشدین. قبل ان نصلہ ان نجات هذا الامر، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا، قبل، اس سے پہلے کہ ان نصلہ، کہ ہم آپ سے پوچھ سکتے، سوال کرتے، ان نجات هذا الامر، ان خدشات کے بارے میں نجات پانے سے. یہ جو ہمیں خیالات اور عجیب قسم کے وسوسے آتے ہیں دینی معاملات میں کہ ہمارا کیا بنے گا، ہم کیسے کامیاب ہوں گے، نہیں، ہم کہیں منافق تو نہیں ہو گئے، ہم نجات پا سکتے ہیں کہ نہیں، ان چیزوں کے خدشات، عبادات کے معاملے میں ہماری عبادات قبول ہوتی ہیں کہ نہیں. تو صحابہ کو یہ فکر تھی کہ ہم اس بارے میں اللہ کے رسول سے وضاحت سے نہیں پوچھ سکے، آپ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں. ان صلاح ان نجات هذا الامر. قال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے سے جواب دیا حضرت عثمان کو، قد سألته عن ذلك، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھ لیا تھا، آپ فکر نہ کیجئے، آپ اس قدر پریشان نہ ہوں اور غم میں نہ مبتلا ہوں، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا تھا ان کی آیات طیبہ میں ہی اس سلسلے میں. فقمت الیہ، حضرت عثمان کہتے ہیں میں پھر کھڑا ہو گیا ان کے پاس. وقلت له، اور میں نے انہیں کہا، بأبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، فدا، نثار، انت، اے ابو بکر، آپ، احق کو زیادہ کرتے تھے، بہا، یہ اس بات کا، اس سوال کو پوچھنے کا آپ سے. قال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قل، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ. اب ابو بکر کہنے لگے رضی اللہ عنہ کہ میں نے اللہ کے رسول سے کیسے پوچھا اور انہوں نے کیا جواب دیا تھا. قل، تو حضرت ابو بکر تب کہنے لگے، قل، تو میں نے کہا تھا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما نجات هذا الامر، یہ جو ہمیں خدشے وسوسے آتے ہیں اس کی
اس سے نجات پانے کی کیا صورت ہے، کیسے ہوگا معاملہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب میں فرمایا، من قابلہ، یہ ہے عزیز طلبہ آج کے اس پوری حدیث کا نچوڑ کور، یہ ہے جس کا میں نے اوپر ٹاپک دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قابلہ، جس نے قبول کیا، منی، مجھ سے، الکلمتا، وہ کلمہ، التی، جو، عرض تو میں نے پیش کیا تھا، علی عمی، اپنے چچا پر۔ کون سے چچا تھے بلکہ؟ یاد ہے آپ کو؟ ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور بڑی محبت اور عقیدت سے، حفاظت سے رکھا اپنے بھتیجے کو۔ ابو طالب سے یہ میں نے کلمہ ان کے فوت ہوتے وقت، جب وہ فوت ہو رہے تھے، تو میں نے یہ کلمہ ان پر پیش کیا تھا۔ فردہا، تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، انہوں نے، ابو طالب نے اس کلمے کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فہیہ لہو نجاتن، تو یہی اس کے لیے نجات تھی، کامیابی کا ذریعہ تھا۔ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ۔ ہے میری چچا، میری کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، تو پھر میں اپنے اللہ سے آپ کی سفارش کر کے آپ کو چھڑوا لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غرض تھی، لیکن ابو طالب نے انکار کر دیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ کلمہ میں نے آپ سے پوچھ لیا تھا اور آپ نے مجھے وہ بات کہہ دی تھی، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ جو میں نے اپنے چچا کو بتایا تھا ان کے مرتے وقت، ان کے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا تھا۔ تو عزیز طلباء، کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ آخری الفاظ جو ہیں وہ یہ کہ ایک دوسری صحیح مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ من بطا بہی عملہ لم یسرع بہی نسبہ، جس شخص کو بھی اس کا عمل، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان پیچھے کر دے تو اس کا حسب نسب اس کو کبھی آگے نہیں کر سکتا، کبھی اس کو نجات نہیں دے سکتا۔ جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے سید زادے اور جناب بڑے بڑے پوپ اور عبائیں پہنے ہوئے دین کے ٹھیکیدار اور جنتوں کے وارث ٹکٹ لیے پھرتے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی، اور ان کا جو زندگی کا طرز عمل ہے وہ صریحاً شریعت کے خلاف ہوتا ہے، پوجا پاٹ اور اس قسم کے معاملے۔ تو اصل میں جو نجات کا معاملہ ہے وہ ہے، خواہ وہ کوئی پیغمبر کی اولاد ہو، پیغمبر کے فور فادرز ہوں، پیغمبر کی کوئی نسل ہو، پیغمبر کی گھر والی ہو، پیغمبر کا کوئی باپ ہو۔ ابراہیم دیکھیے، یہ دیکھیے ابو حضرت چچا دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، اس کے بارے میں باقاعدہ تبت یدا ابی لہب و تب کے الفاظ ہیں۔ تو دیکھتے جائیے ذرا اسلام اور دین میں کس کس کی بات ہم سنیں گے، دیکھیں گے، تو صرف عقیدہ اور نیک عمل، یہ ہے نجات کے لیے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اس حدیث کو۔ آتے ہیں فوائد و مسائل کی جانب۔ پہلے تو یہ ہے کہ حدیث نمبر 40 جو اس سے پہلے گزری تھی، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہمارے عید سے پہلے کے آخری لیسن میں، اسے امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ وہ میں حکم ذکر کرنا بھول گیا تھا، وہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور اس کی سند کے آغاز میں شروع میں ہی انقطاع واقع ہوا ہے، گویا کہ وہ شروع میں منقطع سند ہے، اس میں ایک راوی نہیں، اور وہ راوی کا پتہ نہیں کون ہے۔ اسی طرح یہ حدیث جو نمبر 41 آج کی ہے ہمارے زیر مطالعہ، حدیث بھی امام احمد رحمہ اللہ نے ہی اپنی مسند میں ذکر کیا ہے، اور سند کے اعتبار سے یہ بھی ضعیف ہے۔ اس کی سند میں ایک انصاری راوی مجہول ہے، تو اس کے حالات کا کوئی پتہ نہیں، علم نہیں کون ہے وہ۔ امام زہری، ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ درست نہیں، صحیح نہیں، اور نہ ہی انہوں نے اس کی توثیق کی ہے، اس حدیث کی، اس کو صحیح نہیں کہا۔ ساؤنڈ حدیث، از ناٹ ساؤنڈ حدیث، یہ بھی ضعیف ہے۔ یہ دونوں حدیثیں 40 اور 41، پہلی جو ہے اس کی روایت میں راوی نہیں، منقطع ہے، اور دوسری جو ہے اس میں ایک راوی جو ہے وہ مجہول الحال، اس کا پتہ نہیں حالات کا۔ دوسرا
ہمارا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس حدیث سے یہ ہے کہ حدیث میں وسواس سے مراد یہ تھا کہ آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے ساتھ دین اور شریعت بھی ختم ہو جائے گی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ غم کھایا جا رہا تھا اور وہ بے حس و حرکت اس خیالات میں وہ تھے نڈال اور پریشان کہ حضرت عمر کے گزرنے پر سلام کہنے پر بھی انہیں پتہ نہ چلا کہ کوئی گزرا ہے کہ نہیں۔ دین کے ساتھ اس حد تک خلفاء کو صحابہ کو وابستگی تھی۔ دین کی فکر ہے پڑی ہوئی، اس بات کی فکر نہیں۔ اس سے بڑا صدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا تھا، وہ تو تھا ہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو دین وابستہ تھا اس کی بھی فکر تھی۔ دین کی بنیاد پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ایک دوسرے کے ساتھ عقیدت و محبت اور احساس مروت، وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کی بات کو قبول کر رہے ہیں عذر بنا کر کہ بالکل انہیں پتہ نہیں تھا، انہیں یہ مصروف تھے غم میں، شدت غم میں، خیالات میں مصروف محض تھے۔ پھر ابو بکر صدیق بھی انہوں نے کہا کہ عمر جو ہے بالکل صحیح کہتے ہیں، انہوں نے سلام کہا۔ پھر یہ بھی کہ حضرت عثمان بالکل ٹھیک ہیں، انہیں نہیں پتہ چلا تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ یعنی بالکل ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ایسا گوشہ نہیں کہ جس سے کوئی کسی کے ساتھ کوئی دوری ہو یا نفرت کی بات ہو، یا اس طرح ان کے دل صاف شفاف تھے، اس لیے کہ بنیاد دین تھی، اللہ کا دین۔ حدیث میں اس امر کی نجات سے مراد کہ لوگوں کے لیے سچے دل سے کلمہ توحید کا پڑھنا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ اپنے چچا پر پیش کیا تھا، وہی کلمہ ہم سب کے لیے نجات کا باعث ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ یہ ہوا تو اللہ کے رسول چاہتے تھے آخر میں یہ کلمہ پڑھ لیں میرے چچا، لیکن انہیں نصیب نہ ہوا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ انہیں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، یغلی دماغہ کغلی المرجل، ان کا دماغ جہنم کی آتش سے کھولے گا اس رنڈیا کھولتی ہے آگ پر۔ اللہ اکبر۔ پانچواں فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام امتی کی طرح وفات پا جانا برحق ہے، جس طرح کہ اس میں ذکر ہے باقاعدہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں غم سے نڈال ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر بھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی، کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فوت کر لیا، وہ چلے گئے، اور پیچھے ہمیں اس وسواس میں کہ کہیں دین بھی نہ آپ کے ساتھ نکل جائے، اٹھ جائے، تو کس طریقے سے ہمیں یہ معاملہ جو ہے اس کو حل کریں گے۔ آئیے اپنا عزیز طلبہ، اس کے بعد ہمارے پاس چھوٹی سی حدیث ہے، حدیث نمبر 42، اس کو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ السلام علیکم، ایک سوال آیا ہے۔ جی شیخ، ایک طرف تو ابھی حدیث جو آپ نے پڑھائی ہے اس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہاب زہری رحم اللہ نے اس پر حکم لگایا ہے ضعیف کا، ہاں جی، اور ایک راوی ہے اس کے اندر جو کہ مجہول الحال ہے، تو جب ضعیف حدیث ہے اور اس کی کوئی مطابقت بھی ذکر نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اس سے فوائد اس طریقے سے نکالنا، مطلب دلائل کے طور پہ، تو کیا یہ طرز عمل ہے صحیح؟ میں اس کا انشاءاللہ جواب بعد میں دوں گا، یہ ذرا تھوڑا سا آپ کو ہم لیٹ ہو جائیں گے، ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو حدیث کو کور کر لیں، میں انشاءاللہ جواب دوں گا اس کا، ٹھیک ہے؟ جی شکریہ۔ ہاں جی، کیونکہ حدیث میں کوئی بھی ایسا موضوع مضمون نہیں ہے کہ جو کہ شریعت کی اصل کے خلاف ہو، کیونکہ بہت ساری حدیث آگے آ رہی ہیں اور پہلے گزر چکی ہیں جو اس کے مطابق ہیں، اس کی شاہد ہیں۔ تو اس لیے میں صحیح مسلم میں وہ حوالے کے طور پر وہ من بطہ بہی عمل لم یصب بہی نسب اور ابو طالب کے بارے میں بھی صحیح حدیث موجود ہیں، تو اس لیے یہ محدثین حدیث کو جو ضعیف ہیں فائدے کے لیے ذکر کرتے ہیں، میں انشاءاللہ ذکر کروں گا اس کا۔ وعن المقداد رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت مقداد بن مادی کرب وہ فرماتے ہیں، انہیں سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے، لا یبقى علی ظہر الارض، نہیں رہے گا باقی زمین کی پشت پر، لا یبقى علی ظہر الارض، زمین کی پشت پر، بیت و مادرن، کوئی اینٹوں سے بنا ہوا گھر، بیت و مادرن، خواہ وہ کچی اینٹیں ہوں یا پکی ہوں، ولا وبرن، اور نہ کپڑوں سے، اونی کپڑوں سے بنا ہوا وبر، یعنی خیمہ سمجھ لیجئے، عموماً جو تھے بدوی وہ لوگ صحراؤں میں اور آج کل بھی خیمے لگاتے تھے، اللہ مگر ادخلہ اللہ، اللہ داخل کر دے گا اس کو
یعنی ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر داخل کر دے گا اس میں یعنی اس گھر میں اللہ اسلام کا کلمہ، سے مراد توحید کا کلمہ ہے، بعز عزیز، عزیز ہر عزیز کی عزت کے ساتھ، بعز عزیز عزیز کی عزت کے ساتھ، وذل ذلیل اور ذلیل کی ذلت کے ساتھ۔ کوئی تو عزیز ہوگا عزت مند ہو جائے گا اسلام کے ساتھ، اور کچھ جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ ہر دو صورتوں میں اللہ اپنے دین کو سر بلند کرے گا، لیکن وہ لوگ جو ہیں خوش نصیب ہوں گے، اما یعزہم اللہ، جن کو اللہ عزت دے گا اس دین کے ذریعے، یعزہم اللہ فیجعلہم من اہلہا، تو اللہ ان کو اس اپنے دین کا سردار بنا دے گا اور ذمہ دار بنا دے گا، نگران بنا دے گا، ٹھیک ہے جی۔ فیجعلہم من اہلہا ویذلہم، اور وہ لوگ جو ہیں ان کو اللہ ذلیل کر دے گا، فیدی جو کہ اس کے خلاف ہوں گے، جو دین کے خلاف ہوں گے ان کو اللہ ذلیل کر دے گا، فیدینون لہا، تو ذلیل اس طرح کر دے گا کہ وہ اگر اسلام میں انہوں نے اسلام اگر قبول نہیں بھی کیا تو وہ اس کے لیے کیا ہو جائیں گے، یعنی اسلام کو یعنی فدیہ دے کر، یا یہ کہ اسلام کے انڈر رہ کر یا اسلام کے زیر سایہ رہ کر وہ اپنی زندگی گزاریں گے بہرحال، لیکن ان کو اللہ ذلیل کر کے ان کو دنیا میں رکھے گا اپنے دین کے سائے تلے۔ قل، تو میں نے کہا، حضرت مقداد کہتے ہیں سن کر یہ بات، فیکون الدین کلہ للہ، یہ اگر صورتحال ہوگی پھر تو سارے کا سارا دین اس طرح تو اللہ کے لیے ہو جائے گا، تو اللہ کا سارا دین ہو جائے گا۔ تو یہ ہوا بھی ہے انشاءاللہ اور ہوگا بھی، کہ ایک وقت بھی آئے گا، قرب قیامت بھی ہو سکتا ہے، اور درمیان میں بھی کوئی وقت آ سکتا ہے کہ جس میں پورے کا پورا دین اللہ کے لیے ہو۔ اس سے مراد پورے کا پورا دین تو مراد یعنی غلبہ دین کا ہو، اسلام کا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر انسان ہی کلمہ پڑھ لے، کو کفر تو رہے گا ہی قیامت تک، لیکن غلبہ دین کا ہوگا اور اس میں اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہو، ایسی صورت بنے گی۔ رواہ احمد، امام احمد نے اسے روایت کیا ہے۔ تو طلبہ دیکھیے، پہلا ہمارے پاس فائدہ ہے، زمین سے مراد یا تو جزیرہ عرب اور اس کے گرد و نواح کا وسیع تر علاقہ ہے جس کے بارے میں حدیث بیان ہو رہی ہے، یا پھر قرب قیامت پوری روئے زمین ہے جہاں انسان بستے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے علیہ السلام تو اس وقت بھی ایک بار پوری روئے زمین پر اللہ کا کلمہ ہوگا، اور عدل اور انصاف اور دین اور ایمان، حتیٰ کہ یہودی جو ہیں وہ سارے کے سارے عیسائی وہ بھی مسلمان ہوں گے۔ دوسرا، مٹی کے گھروں سے مراد گاؤں اور شہر ہیں کہ ان میں مٹی کی اینٹیں ہی لگی ہوتی ہیں، خواہ وہ کچی ہوں یا آگ سے پکی ہوں۔ بھئی تو مدرن، تو مدر سے مراد کچی اینٹ بھی، اگر پکی بھی ہو تو وہ بھی کچی سے ہی پکا کر اینٹ بنائی جاتی ہے۔ نمبر 3، خیمہ کے گھروں سے مراد وہ صحرائی بدو اور جنگلی لوگ ہیں جو جنگلات میں خیموں میں رہتے ہیں یا صحراؤں میں خیموں کے اندر رہتے ہیں، آج بھی رہتے ہیں، بعد اس وقت بھی تھے۔ کلمہ توحید کی وجہ سے اہل سیادت و سعادت ہو جانے کا شرف، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن کو اللہ عزت دیں گے اس توحید کی بدولت، جو اس توحید کو اپنائیں گے اللہ انہیں سر بلند رکھیں گے، ان لوگوں کا پر جو مشرک ہوں گے، اور مشرکوں پر اہل توحید کو اللہ سر بلند کریں گے۔ اور یہ اس وقت بھی تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا آغاز کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور پھر تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے جو ہے وہ بن جاؤ گے سردار، مالک۔ اور یہ اسی طرح درمیان میں بھی کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے، اور یہ پھر قرب قیامت بھی اسی طرح۔ تو جو اس کو نہیں مانے گا وہ ذلیل ہو جائے گا، اور جو اس کو مان لے گا اللہ اس کو عزت دیں گے، اور اسے اہل سیادت و سعادت اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ کلمہ توحید سے محرومی کی بنا پر ذلت و رسوائی اور جزیہ کا تسلط، تو کلمہ توحید سے جو محروم ہو جائے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، یہ بھی اس سے مترشح ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے۔ اور پھر وآتوا الجزیہ وانتم صاغرون کی والی بات ہوگی کہ پھر جزیہ دے کر ذلیل و خوار ہو کر رہو ہمارے انڈر، ہمارے زیر سایہ، جس طرح کہ شروع میں خلفائے راشدین کے دور میں ایسے ہوا۔
حدیث نمبر 43، کلمہ طیبہ کا محض اقرار کافی نہیں، اس کا تقاضا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ، وہب بن منبہ، قیلا، ان سے پوچھا گیا، قیل لہو، ان سے کہا گیا، الیسا، کیا نہیں، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، جنت کی چابی؟ قال، انہوں نے کہا، بلا، کیوں نہیں، ولکن لیس مفتاح الا ولہ اسنان، مگر یہ سن لیجئے کہ یہاں کوئی بھی ایسی چابی نہیں جو کہ دندانوں کے بغیر ہو، لیس مفتاح الا، مگر اس کے لیے اسنان، دندانے ہوتے ہیں۔ فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ، فَإِن، اور اگر جیتا تو لایا، بمفتاح، جیتا بمفتاح، تو ایسی چابی لایا یا آیا تو ایسی چابی کے ساتھ، لہو اسنان، جس کے دندانے ہوں گے، فتح لکا، تیرے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا جنت کا، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، اور اگر دندانے نہ ہوئے تو چابی تو بعض جو ہے وہ کافی نہیں ہے، وہ گھماتے رہو تالے میں، چابی جو ہے وہ فری ہو جائے گی، اس میں تالا نہیں کھلے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اپنے ترجمہ باب کے ترجمے میں۔ تو یہ ایک اثر ہے وہب بن منبہ کا، یہ مرفوع حدیث نہیں ہے، جیسے کہ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ حضرت وہب بن منبہ جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کی کہ قال رسول اللہ، بلکہ ان کا اپنا، ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے آگے سے یہ بات کہی۔ تو یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے کیا ہوئی، موقوف، جو ہے صحابی تک پہنچتی ہے، یا حدیث مقطوع ہے۔ یہ تابعی ہیں حضرت وہب بن منبہ، حضرت حمام بن منبہ کے بھائی، جو تورات کے عالم تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، تو اسی لیے یہ حدیث مقطوع ہے۔ مقطوع عزیز طلبہ وہ حدیث ہوتی ہے، آپ مصطلح الحدیث میں پڑھیں گے، ما ینتہی الی التابعی، اور موقوف ہوتی ہے ما ینتہی الی الصحابی۔ مرسل جو ہے وہ جو حدیث ہوتی ہے اپنا مرفوع، ما ینتہی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول تک پہنچے حدیث، صحابی کوئی بات کہے تو موقوف، اور اگر تابعی کوئی بات کہے تو مقطوع۔ تو یہ حدیث مقطوع ہے اس اعتبار سے کہ وہب بن منبہ جو تھے وہ تابعی تھے، بڑے بڑے تابعین نظام میں سے ان کا ذکر تھا، صحابی کے شاگرد، حمام بن منبہ کے یہ بھائی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے کتاب الجنائز کے شروع میں حدیث نمبر 1237 سے پہلے ترجمہ الباب کے ذیل میں ذکر کیا ہے، اور اپنی معروف کتاب تاریخ الکبیر میں اس اثر کو متصل سند سے بیان کیا ہے۔ یہ ہے تو اثر یعنی مقطوع حدیث ہے، لیکن ہے بالکل متصل موصول، یعنی ہے صحیح بالکل، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ امام وہب بن منبہ رحمہ اللہ امام حمام بن منبہ رحمہ اللہ کے چھوٹے بھائی تھے، ان کا شمار زاہد اور متقی بڑے بڑے تابعین میں سے ہوتا ہے، سیاستہ کے راویوں میں سے ہیں، اپنے وقت کے محدث، قاضی اور گورنر بھی رہے۔ تو اس کے بعد ہے حدیث میں چابی کے دندانوں سے مراد دل سے کلمہ طیبہ کی تصدیق، زبان سے اقرار، اور پھر اس کے احکام کی پوری بجاوری ہے۔ پھر یہ نہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اصل میں دندانے چاہیے، لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ایمان کافی ہے نجات کے لیے، یہ غلط ہے۔ جہاں بھی قرآن میں حدیث میں ذکر آئے گا نجات کے لیے ایمان کا، تو الذین یؤمنون اور الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کوئی جگہ سے دکھا دو کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا تذکرہ نہ ہو۔ تو یہ نیک اعمال جو ہیں تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اور عمل بالجوارح اور اپنے پارٹس آف باڈی، اس کے ساتھ انسان پریکٹیکل جو کرتا ہے اپنا عبادات وغیرہ احکام جو ہیں دین کے ان کو سر انجام دیتا ہے، تو یہ سارے دندانے ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بغیر نیک اعمال کی ایسی چابی ہے جس سے تالا نہیں کھلے گا۔ حدیث نمبر 44، ہر اچھے عمل کا صلہ 10 گنا سے 700 گنا تک لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احسن احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص
اچھا کرے، احسنا احدکم، تم میں سے کوئی ایک اسلام وہ اپنے اسلام کو، فکل حسنۃ، تو ایسے اچھے اسلام میں کیا ہوگا کہ ہر نیکی یعملھا، جس کو وہ کرتا ہوگا، یعنی مسلمان، تو کتاب لہو، لکھ دی جائے گی اس کے لیے، بعشر امثالھا، 10 گنا زیادہ، کم از کم ایٹ لیسٹ 10 گنا زیادہ، الی 700 ضعف، 700 گنا تک، 700 700 ضعف گنا، وکل سیئۃ، اور ہر برائی، یعملھا، جو وہ عمل کرے گا، کون؟ وہ مسلمان جو کہ جس کا اچھا اسلام ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بیچارہ معصوم تو نہیں، نبی تو نہیں ہے، کبھی کوئی غلطی تو ہو ہی جائے گی اس سے نادانستہ، یا ہو سکتی ہے دانستہ بھی ہو جائے لیکن فوراً تائب ہو جائے، لیکن اللہ اس ایک بہت کم اور معمولی غلطیوں کو اس طرح نظر انداز فرماتے ہیں اچھے اسلام والا کہ کم از کم تو 10 گنا زیادہ سے 700 گنا تک، اور جب برائی کرے گا تو یعملھا، جو عمل کرے گا، تکتب، لکھی جائے گی اس کی بمثلھا، اسی مثل ہی، جیسا کہ ایک ہی برائی کی ہے، حتیٰ کہ اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ حدیث میں مذکور الفاظ احسن احدکم اسلامہ، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جو شخص اپنے اسلام کو اچھا بنائے گا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ جو دین اسلام کے پورے مکمل احکامات کو سچے دل سے اور اللہ کی رضا اور خلوص سے ادا کرے گا، وہ ہے اچھا اسلام۔ اگر اس کے اندر ریاکاری ہو، نمود و نمائش ہو، دکھلاوے ہوں، تو وہ گیا اسلام اس کا، وہ اچھا نہیں۔ نمبر 2، دین اسلام کی برکات و ثمرات، اذا احسن اسلامہ، کہ مطلب یہ اس وقت ہے جب مسلمان ہوگا آدمی، اسلام سے باہر انسان زمین و آسمان کے قلابے ملا لے نیکی کے عمل کر کر کے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا معمولی ذرہ بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں اس کو کوئی نمود و نمائش دے دے اس کے بدلے، آخرت میں معمولی بھی نہیں۔ تو یہ ساری برکات اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد ہے۔ تیسرا، نیکی کا کم از کم اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، جبکہ ایک برا عمل ایک ہی بدی سمجھی جاتی ہے۔ یہ ایک عام اللہ کی سنت ہے قرآن و حدیث میں۔ حدیث نمبر 45، وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، بڑے معروف صحابی جلیل القدر، ان رجلا، ایک آدمی نے سأل، سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل ایمان، و ایمان کیا ہے؟ اوپر میں نے ٹاپک دیا ایمان اور گناہ کی علامت، تو جس طرح کا سوال ہوتا تھا اسی کے مطابق اللہ کے رسول آگے سے جواب بھی فرماتے، ٹو دی پوائنٹ۔ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان پوچھتے ہو تو بڑی ڈیٹیل ہے اس کی، تو کئی مہینے بیت جائیں اس کی ایکسپلین کرتے ہوئے، لیکن آپ نے فرمایا، آپ نے جان لیا جو یہ بدو چاہتا ہے، جو یہ آدمی چاہتا ہے، اس کے بارے میں پہچان لیا آپ نے، اسی کے مطابق جواب دیا۔ قال، آپ نے فرمایا، اذا سرت کا، جب تجھے خوش کر دے، حسنتک کا، تیری نیکی، ہاں جب تو نیکی کرے، کوئی بھی نیکی کا عمل، کسی سے بھلا کرے، نابینا اس کو سڑک پار کرا دی، کوئی بیچاری بیوہ ہے اس کی ہیلپ کر دی، بوڑھی ہے اس کا سامان اٹھا کے رکھ دیا، اور جناب وہ دیکھو پھر اس کا کیا، اس کے نیکی کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا جب نیکی تجھے خوش کر دے، وساعت کا، سیئت کا، اور گناہ تجھے اداس کر دے، غمگین کر دے، بے چین کر دے، مضطرب کر دے، پریشان کر دے۔ گناہ کرنے سے یہ ہو، نیکی کرنے سے خوشی ہو، فأنت مومن، تو سمجھ لے میں مومن ہوں، فأنت، تو مومن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قال یا رسول اللہ، کہنے لگا آدمی، اے اللہ کے رسول، فما الاسم، تو گناہ کیا ہے؟ پھر گناہ کی پہچان کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حاک فی نفسک، اذا، جب، اذا حاک، کرنے سے پہلے وہ کام گناہ کا کھٹکے، فی نفسک، رہے تیرے دل میں، شیئن، کوئی شے، فدا ہو تو اس کو چھوڑ دے۔ ہاں وہ چین نہیں لینے دیتا مومن کو جس کے اندر ایمان ہو، گناہ کرنے سے پہلے یا سوچتے ہوئے اس کو پریشان ہو جاتا ہے، دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا، لرزہ طاری ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اوپر سے ادھر ادھر سے دیکھے گا، تو پھر وہ چین اس کو نصیب نہیں ہوگا، تو یہ ہے گناہ۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ تو اس بات کو برا جانے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، اویئرنیس ہو لوگوں کی اس پر، یعنی چھپائے تو لوگوں کو، کیونکہ نیکی تو نہیں نا چھپاتے لوگ، نیکی تو جتنی زیادہ وعدے کرو گے اتنی انسان کو خوشی ہوتی ہے،
کوئی دیکھ بھی لے تو، لیکن ہمیشہ کھٹکا انسان کے دل میں ہوتا ہے، جو غلط بات ہو انسان چھپائے گا دوسروں سے کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے، یہ بھی ایک گناہ کی علامت ہے، دل میں انسان کے دل کو بے چین کر دے اور کھٹکے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے سے ذکر کیا۔ فوائد: نیک اعمال کے بغیر ایمان نہ مکمل ہے، یہ بھی اس حدیث سے واضح ہوا، کیونکہ جب بھی ایمان کا ذکر ہے ساتھ نیک اعمال کا۔ نیکی کے انسانی شخصیت پر ظاہری اور مثبت اثرات، انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس کے جسم پر اس کے اثرات پازیٹیو، برائی کے انسانی شخصیت پر ظاہری اور منفی اثرات نیگیٹو۔ حدیث میں الفاظ اذا حاک فی نفسک کہ جب تیرے دل میں کوئی چیز کھٹکے سے مراد یہ ہے کہ تیرے دل میں شبہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ اب مجھ سے جب لوگ سوال کرتے ہیں نا جی یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کہ یہ کلیئر نہیں کم از کم، تو اس لیے وہ تسلی چاہنے کے لیے نا یا گنجائش میں مل جائے ہم کر گزریں، تو میں ان کو جواب صرف یہی دیتا ہوں حلال حرام کے بارے میں، بھئی اگر یہ تو اس بارے میں کلیئر ہوتا تو مجھ سے پوچھتا کیوں؟ جب تو نے پوچھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے دل میں کھٹک رہا ہے، تو یہی چیز ہے کہ بہتر یہ ہے کہ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تیرے دل کو پریشان کرے کھٹکے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے، اور جو کلیئر ہو اس کو پکڑ لے۔ حلال حرام کے بارے میں یہ ہے زاویہ، یہ ہے پیمانہ شریعت کا۔ حدیث نمبر 46، چند افضل اعمال اور اوصاف کا تذکرہ۔ یہ عزیز طلبہ ان کا ترجمہ میں نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ عام بار بار کلمات آ رہے ہیں، اس لیے میں صرف ترجمہ کر کے آگے نکلتا ہوں۔ وان عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ ان سے روایت ہے، قال کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، مم معاک علی ھذا الامر، مم معاک کون تھا آپ کے ساتھ، علی ھذا الامر اس امر پر، اس دین پر، شروع میں آپ کے ساتھ کون تھا دین کے معاملے میں؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حر و عبد، ایک آزاد تھا، و عبد اور ایک غلام تھا۔ حر سے مراد آزاد حضرت ابو بکر صدیق تھے، و عبد اور اس سے مراد غلام حضرت بلال تھے رضی اللہ عنہ، اور ان کی آزادی کا بھی جو ذریعہ تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، سبحان اللہ۔ قل تو میں نے کہا، راوی کہتے ہیں مال اسلام، و اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول قال آپ نے فرمایا طیب الکلام، اچھی بات، و اطعام الطعام اور کھانا کھلانا۔ قل تو میں نے کہا مال ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول قال آپ نے فرمایا الصبر، صبر کرنا، والسماحۃ سخاوت کرنا یا برداشت کرنا۔ قال میں نے کہا قل تو میں نے کہا ای الاسلام، کون سا اسلام افضل زیادہ فضیلت والا ہے؟ اللہ کے رسول قال آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ترجمہ آپ کو آتا ہے۔ قال میں نے کہا، راوی کہتے ہیں قل تو میں نے کہا ای الایمان افضل، اے اللہ کے رسول کون سا ایمان زیادہ فضیلت والا ہے؟ قال خلق حسن، اچھی عادات، اچھا خلق، اچھی سیرت، الاقدار۔ قال راوی کہتے ہیں قل تو میں نے کہا ای الصلاۃ افضل، کون سی نماز افضل ہے؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طول القنوت، لمبی قرات والی نماز، جس میں زیادہ لمبا قیام ہو اور اس میں تلاوت و کلام الہی کی، وہ سب سے افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی پارے جو ہیں وہ ایک رکعت میں پڑھ جاتے تھے رات کی نماز میں۔ قال راوی کہتے ہیں حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ قل تو میں نے کہا ای الہجرہ افضل، کون سی ہجرت افضل ہے؟ قال آپ نے فرمایا ان تہجرا، کہ تو اس چیز کو چھوڑ دے۔ یہ عزیز طلبہ پہلے بھی کے الفاظ ہیں، المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ کے الفاظ اسی طرح کے یہ ہیں۔ قال آپ نے فرمایا ان تہجرا، تو چھوڑ دے ہر اس چیز کو، ما کرہ ربک، جو تیرا رب ناپسند کرتا ہو، جس چیز کو تیرے رب نے ناپسند کیا اس کو تو چھوڑ دے، یہ ہجرت ہے اصل، سبحان اللہ۔ اور اسی میں وہ بڑی ہجرت بھی آ جاتی ہے کہ وہ جگہ جو کہ کفار مکہ کی ہے، جہاں شرک اور کفر ہوتا ہے اور اعلیٰ الاعلان اللہ کی حدود پامال ہوتی ہیں، اس جگہ کو چھوڑ دینا یہ بھی اللہ کی پسندیدہ چیز ہے، اور نہ چھوڑنا اللہ کی ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور ہم وہاں اپنی دنیا بنانے کے لیے جاتے ہیں اور دین تباہ کر کے آخرت تباہ کر کے آ جاتے ہیں، دنیا ملے یا نہ ملے، ذلیل و خوار واپس آ جاتے ہیں۔ قال راوی کہتے ہیں قل تو میں نے کہا فای الجہاد افضل، کون سا جہاد افضل ہے؟ قال
رحمۃ للعالمین صادق والمصدوق فرماتے ہیں من اقرا جوادہ، جس جہاد میں اقرا کاٹ دی جائیں جوادہ اس کے گھوڑے کی کونچیں، مانا تو یہ بنے گا، یہ بھی مانا کر سکتے ہیں من اقرا جوادہ جس کا گھوڑا جس میں شہید ہو جائے، قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، وَأُحْرِقَ دَمُهُ اور اس کا اپنا خون بھی بہا دیا جائے، تو کیا مطلب ہوا؟ گھوڑے سے مراد ہے مال اور احریق دمو اس کا اپنا خون سے مراد اس کی جان، تو جان مال دونوں اللہ کی راہ میں گئے، یہی افضل جہاد ہے۔ اللہ اکبر۔ قال راوی کہتے ہیں قل تو میں نے کہا ایو ساعت افضل، آپ وقت ہے آج اللہ کے رسول سے پوچھنے کا، سوال کرتے چلے جا رہے ہیں اور رحمت للعالمین ٹو دی پوائنٹ جواب دیتے جا رہے ہیں۔ ایو ساعت افضل، کون سی اوقات میں سے کون سا وقت زیادہ افضل ہے، کون سی گھڑی زیادہ افضل ہے گھڑیوں میں سے؟ قال آپ نے فرمایا جوف اللیل الاخر، آخری رات کا یعنی آدھا حصہ، جب آدھی رات گزر جائے اور آدھی باقی رہ جائے تنہائی، پیٹ آخری رات کا، پیٹ سے مراد ہے ہاف آف دا نائٹ، مڈ نائٹ جسے کہتے ہیں۔ رواہ احمد، امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو روایت تو کیا ہے لیکن سند کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ اسلام اور ایمان ہر دو کا تعلق نیک اعمال سے ہے، یہ پہلی بات بار بار گزر رہی ہے۔ ایمان جو ہے اعمال کے ساتھ ذکر کیا گیا، اس کو نیچے سارے ایمان اور اسلام، جہاں بھی اس سوال ہوا اللہ کے رسول نے آگے جو ہے وہ اعمال کا ذکر کیا ہے، کون سا ایمان اچھا ہے کون سا اسلام اچھا ہے، آپ نے اعمال کا ذکر کیا ہے اور کسی چیز کا نہیں، خیالات کا ذکر نہیں کیا، نہ کہ ذہنی دل میں بات آنے کا نہیں، جیسا کہ آج کل کے یہ صوفی ہیں، وہ عرفت ربی، اللہ میں نے پہچان لیا اپنے رب کو، کس سے؟ اپنے دل کے ذکر سے، بس یہی کافی ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں جی۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اگرچہ یہ من حیث المفہوم درست ہے، اور اس کی دیگر بہت سی احادیث اسی کتاب الایمان سے متعلقہ اس کی شواہد میں ہیں اور اس کے مفہوم مفاہیم کی تائید میں ہیں۔ اس کی سند میں محمد بن ذکوان ضعیف راوی ہے، جبکہ اس حدیث کے کچھ حصے کہ صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں شواہد موجود ہیں، صحیح مسلم اور دیگر حدیث میں یہ الفاظ ذکر ہوئے ہیں جو اس میں ہیں کئی ایک۔ حدیث میں حر یعنی آزاد سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور عبد یعنی غلام سے مراد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ گناہوں کی بخشش کا نسخہ۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ عزیز طلبہ، آج میرا یہ چوتھی بار میں لیکچر دے رہا ہوں۔ صبح 3 لیکچر میں نے ٹیلی ویژن میں دیے ہیں، شارجہ ٹیلی ویژن میں، اور پھر اس کے بعد میں نے توحید کا درس دیا ہے، وہ بھی ایک لیسن تھا بہت بڑا۔ آپ آج کے لیسن کا شروع ہونے سے پہلے آدھے گھنٹے بعد اللہ کی توفیق سے اور آپ کی دعاؤں سے یہ ممکن ہے کہ میں بول رہا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، من لقی اللہ، جس نے اللہ سے ملاقات کی اس حال میں لا یشرک، وہ شرک نہیں کرتا بھی شیئن اس کے ساتھ کچھ بھی، ویصلی الخمسہ 5 وقت کی فرض نماز اس پہ ادا کرتا ہے، ویصوم رمضان اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، غفر لہ تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس میں دوسری چیزوں کا ذکر نہیں ہوا، رمضان کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہوا، حج کا ذکر نہیں ہوا، تو اصل میں ممکن ہے کہ سوال ہی اسی بارے میں ہوگا، تو باقی چیزیں ضمناً اس میں آ جاتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ یہ چیزیں کرے اور حج نہ کرے اور وہ بخش دیا جائے، یا جو ہے وہ زکوٰۃ نہ دے، زکوٰۃ اس پر فرض بھی اور اس کو معاف کر دیا جائے، دیگر احادیث بھی اس کے ساتھ ہیں۔ قل تو میں نے کہا فلا ابشرہم، کیا میں اس کی خوشخبری نہ دے دوں لوگوں کو؟ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، قال دعہم یعملوا، آپ نے فرمایا کہ نہ چھوڑ دو ان کو، ابھی خوشخبری دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو عمل کرنے دو، وہ عمل میں پیچھے ہیں خاصے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا اور اس معنی کی حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 48، ایمان کے افضل ترین اوصاف، یہ ٹاپک ہے۔ وعنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، عنہ سے مراد یہ پچھلی سابقہ حدیث کے راوی ہیں، انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، ان افضل ایمان، افضل ایمان کے بارے میں، افضل ترین اعمال اور اس کے اوصاف کیا ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ان تحب للہ، یہ تو کو محبت کرے کسی سے تو اللہ کے لیے، وتبغض للہ، اور نفرت کرے اسی سے، ناراضگی کرے تو اللہ کے لیے، وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، اور اپنی زبان کو تو استعمال میں لائے اللہ کی یاد میں۔ ذکر جو ہے وہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور ہماری زبانیں چلتی ہیں کینچی کی طرح دوسروں کی برائیوں میں، اسی طرح غیبت میں، اسی طرح جناب اللہ رحم کرے جھوٹ میں، لغویات میں، بکواس میں، لڑائی جھگڑوں میں، یہ ہمارا کام ہے۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ قال، آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وما ذا یا رسول اللہ، یہ کیسے، اللہ اکبر، یہ کیسے ہوگا، اس پر عمل کیسے ہو، کیسے میں عمل پیرا ہوں اس پر؟ قال، آپ نے فرمایا، وان تحب للناس، تو کہ محبت کرے لوگوں سے، نہ وان تحب، تو پسند کرے، للناس، لوگوں کے لیے، کسی چیز کو پسند کرے لوگوں کے لیے، وان تحب للناس ما تحب لنفسک، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وتکرہ، اور تو ناپسند جانے وہ چیز، لہم، ان لوگوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، ما تکرہ لنفسک، جو تو اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے ناپسند کرتا ہے۔ تو بس یہ بات جب ہو جائے گی تو ایمان کے افضل ترین اوصاف میں سے ہے، ایمان بڑھ جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، ایمان میں نکھار آئے گا، بہار آئے گی۔ رواہ احمد، امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں سے ذکر کیا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، لہٰذا یہ ضعیف احادیث میں سے ہے، اور دوسرا یہ کہ صحیح ایمان ایک ساتھ دل کی تصدیق، زبان کے اقرار اور اعمال صالحہ کا نام ہے۔ تو یہ بھی مضمون ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ حدیث نمبر 49، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے گناہ۔ حدیث آسان ہے الفاظ کے اعتبار سے۔ عزیز طلبہ، 49 حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، قال رجل، ایک آدمی کہتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ای الذنب اکبر عند اللہ، کون سا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک؟ قال، آپ نے فرمایا، ان تدعو للہ، تو پکارے اللہ کے لیے، ندن، کوئی شریک، اللہ اکبر، کہ اللہ کا جو شریک ہے اس کو تو پکارنا شروع کر دے اللہ کی بجائے۔ ان تدعو، تو کو پکارے، بلائے، للہ، اللہ کا، اللہ کے لیے، شریک کو، ندن، وہو خالقہ کا، اور حالانکہ اللہ نے خالقہ کا تجھے پیدا کیا ہے، وہ تیرا خالق ہے اور تو اس کا شریک بنا رہا ہے۔ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ثم آئیو، پھر کون سا گناہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تقتل والدک، کہ تو قتل کرے اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، خشیتا، اس ڈر سے، ان یطعم معک، کہ وہ تیرے ساتھ کوئی نوالا کھا لے، کوئی روٹی کھا لے، وہ تیرا رزق نہ کم ہو جائے اس خوف سے، استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ تو یہ جو پری اسلامک پیریڈ جو تھا نا، ظلم و ستم، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جو کہ عہد جاہلیت میں لوگ جو ہیں وہ اس لیے کہ ہماری جو اپنا ہے اب جاگیر یا ہمارا پیسہ یا سرمایہ کم ہوتا جا رہا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی، اس میں صرف بچیوں کا مسئلہ نہیں تھا، اس میں بچوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ والد آکاش میں بچے اور بچی دونوں اس میں شامل ہیں، تو بچیوں کو وہ الگ کسی اور انداز سے بھی وہ زندہ درگور بھی کر دیتے، تو وہ ایک اور خاص قسم کا کے ظالم لوگ تھے، سرکش وحشی قسم کے، اور درندے بھی جو ہیں وہ اس سے، ان سے اپنا، یہ میں کہتا ہوں کہ ان کے ظلم و ستم سے حیا کھائیں، ان کا مقصد کوئی اور ہوتا تھا۔ قال، پھر پوچھا راوی نے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، ثم آئیو، پھر کون سا گناہ بڑا ہے اللہ کے ہاں؟ قال، آپ نے فرمایا، ان تزانیہ او ان تزنیہ حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بچی سے، جو کہ تیرے لیے حرام ہے، اپنے پڑوسی ہمسائے کی بچی سے تو بدکاری کرے، اللہ اکبر، الیاذ باللہ۔ تو یہ ویسے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پڑوسن نہیں ہے، ہمسائی نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ کام ہلکا ہے، نہیں، بلکہ پڑوسی جو ہیں اس کے تو اور بھی کئی حق ہیں، اس کی تو عزت کا رکھوالا ہے، اس کی ناموس کا تجھ پہ حق بھی ہے، تو کئی ایک حق جو ہیں وہ تو پامال کر رہا ہے، تو یہ گناہوں میں سے سب سے اور بڑا گناہ ہو جائے گا اگر تو ایسی حرکت کرے گا تو سوچ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یہ ایسا گناہ ہے۔ فانزل اللہ تعالی تصدیقہا، تو پھر راوی کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق والمصدوق ہیں، ان کی اس بات کی تصدیق میں آیات بینات اتاری قرآن مجید میں موجود ہیں، اس مفہوم کی، یہی سوالات و جوابات کا ذکر ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون،
آخر آیت تک متفق علیہ۔ وہ لوگ جو کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، ایک تو یہ اللہ کے شریکوں کو نہیں بلاتے اللہ کے ساتھ، صرف اللہ کو بلاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، وہ جسے اللہ نے حرام کر دیا ان پر ان کو قتل کرنا الا بالحق، سوائے اسلام کے حق کے ساتھ۔ ولا یزنون، اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں، اور آگے آخر تک دیگر بھی اعمال جو بڑے کبائر ان کا ذکر ہے۔ آگے جس کے سن لیجیے ذرا حدیث نمبر 49 کے فوائد و مسائل۔ کبیرہ یعنی بڑے گناہ وہ ہیں کہ جن کے کرنے پر قرآن و حدیث میں حد، سزا یا سخت عذاب کی وعید آئی ہو، یہ ہے بڑے گناہ کی تعریف، یہ ذرا توجہ سے دیکھ لیجئے گا۔ یا پھر اس پر کفر کا اطلاق ہو، اور جس گناہ میں یہ چیزیں نہ ہوں گی وہ صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ ہے، جس پر حد جاری ہو دنیا میں، یا سخت ترین جہنم کی سزا کا تذکرہ ہو، وگرنہ وہ چھوٹے گناہ ہوں گے، صغیرہ۔ نمبر 2، بڑے گناہوں کے مختلف درجات ہیں، بعض بڑے ہیں اور بعض ان سے کم مرتبہ، اور بڑے گناہوں میں بھی آگے مرتبے ہیں، جس طرح کہ شرک میں مرتبے ہیں۔ حدیث میں الفاظ اللہ بالحق، مگر حق کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرعی حکم کے مطابق مارنا، جیسے ہدیہ، قصاص وغیرہ، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی انسان کو کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 50، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے گناہ۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، عمرن، واو آگے آ جائے تو عمرن ہوگا، اگر واو ختم ہو جائے تو عمرہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اور یہ بھی رضی اللہ عنہما، دونوں صحابی ہیں۔ قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں کیا ہیں، یہ کچھ جو جاہلیت میں پہلے یہ پھیلے ہوئے تھے بیفور اسلام۔ الکبائر الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا لوگوں کو، دوسری مخلوقات کو، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور نفس کو قتل کرنا ناحق، جان کو مار دینا، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کھانا، استغفر اللہ ریاض باللہ۔ فوائد، ماں باپ فاسق، فاجر یا مشرک ہوں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت جائز نہیں، البتہ ان کا ادب و احترام کرنا ہر صورت میں فرض ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، احترام اور ادب ضروری ہے۔ حدیث میں والیمین الغموس سے مراد وہ جھوٹی قسم ہے کہ گزشتہ کہی ہوئی کسی بات پر جان بوجھ کر قسم کھائے، جان بوجھ کر یہ کہہ دے، اللہ کی قسم یہ تو میں نے بات نہیں کہی تھی، حالانکہ اس نے وہ بات کہی ہوتی ہے۔ اور بھی کئی صورتیں ہیں جھوٹ بولنے کی، تو یہ بھی ایک ساتھ الفاظ ہیں پچھلی حدیث سے، حدیث نمبر 50 کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ بھی میں نے ذکر کر دی ہے۔ وفی روایت انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں، وشہادت الزور بدلہ الیمین الغموس، یمین غموس کے بدلے شہادت الزور کی، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، یہ سورہ فرقان میں آتی ہیں۔ تو شہادت زور سے مراد بھی جھوٹی شہادت ہے، جھوٹی گواہی، یمین الغموس جھوٹی قسم، اور شہادت الزور جھوٹی گواہی۔ تو یہ عزیز طلبہ، یہ الفاظ جو ہیں یہ عموماً امتحان میں بھی پوچھ لیے جاتے ہیں، شہادت الزور کا معنی لکھو، یمین الغموس کا معنی لکھو، یہ بھی ذرا اچھے انداز سے ذہن نشین کر لینا۔ آج کے سبق کے حوالے سے سوالات آخری ہیں ہمارے 5، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، آپ کو سال کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ حدیث کے حوالے سے کم از کم 5 بڑے گناہوں کا تذکرہ کریں جو ہم نے شروع میں ذکر کیے ہیں، بڑے گناہ کبائر۔ حدیث میں مذکور الیمین الغموس کسے کہتے ہیں؟ جھوٹی قسم۔ شرعی اعتبار سے کبیرہ یعنی بڑے گناہ کی کیا پہچان ہے؟ جس پر جہنم کی وعید ہو، یا جس پر کفر کا اطلاق ہو، یا جس پر حد لگتی ہو۔ حدیث میں الفاظ اذا حاق فی نفسک کا، کہ جب تیرے دل میں کوئی چیز کھٹکے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کام کرنے سے پہلے انسان کو وہ چین میں نہ لینے دے، انسان دل مضطرب ہو، پریشان ہو۔ حدیث میں مذکور الفاظ اذا احسن احدکم اسلامہ، کہ جو شخص اپنے اسلام کو اچھا بنائے گا کا کیا مفہوم ہے؟ کہ اسلام کے جو جتنے تقاضے ہیں وہ پورے کرے گا، خاص طور پر فرائض اور جو ارکان ہیں۔ واللہ تعالیٰ ولی التوفیق۔ اور اسی کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، آج ہم اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس پہ ہمیں عملی زندگی میں کما حقہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔